دوسرے مقام پہ قرآن پاک فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس تہاڈی قربانی دا گوشت نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها لن ینال اللہ لحومها، میرے پاس تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا۔ گوشت تم کھاتے ہو، غربا کھاتے ہیں، مساکین کھاتے ہیں، مستحقین کھاتے ہیں، تمہاری برادری دوست کھاتے ہیں، تم کھاتے ہو، میرے پاس گوشت تو نہیں آتا۔ ولا دماؤها، میرے پاس خون نہیں آتا۔ خون زمین پر بہہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، خون وہیں رہ گیا، گوشت تم نے کھا لیا۔ میرے پاس جو پہنچنے والی چیز ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میرے پاس تمہارے تقوی پہنچتا ہے۔ میں تقوی مانگتا ہوں۔ تقوی کرنے والا متقی ہے یا نہیں؟ یہاں بے نماز بھی قربانی کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا قربانی کرتا ہے، حج کے لیے تیار نہیں ہے باوجود اس سے کہ اس پر مالی طور پر فرض ہے، نہیں جاتی، زکوٰۃ نہیں دیتا، فرضی زکوٰۃ نہیں دیتا، قربانی دوڑ دوڑ کے کرتا ہے، اس کے دل و دماغ میں سوائے گوشت کے اور کوئی چاہتا، دوسروں پر فخر، دوسروں پر بڑائی کہ میرا جانور تجھ سے بڑا ہے، میں نے اتنا پیسہ اس پہ خرچ کیا ہے۔ لیکن اللہ کی رضا مقصود ہو تو گوشت کی چاہت طلب ہو تو وہ ممنوع نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نصیح البخاری میں باب باندھا ہے کہ گوشت کی چاہت جائز ہے، کہ گوشت کھائیں گے، ارادہ ہے، نیت ہے، لیکن قربانی اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن اللہ کی رضا نماز میں ہے، وہ پڑھتا نہیں۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ زکوٰۃ فرضی میں ہے، وہ دیتا نہیں، صرف قربانی دیتا ہے، اس لیے کہ گوشت کی طلب ہے، اس میں اللہ کی رضا نہیں۔ رضا الہی ہوتی تو نماز پڑھتی، اس کو راضی کرنا ہوتا، کیونکہ قربانی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت۔ سیدنا صدیق و عمر کئی مرتبہ سال میں قربانی کئی سال چھوڑ دیتے تھے، باوجود طاقت کے، باوجود استطاعت کے نہیں کرتے تھے، تاکہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھے، نہ جانیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال آپ نے قربانی کی، لیکن اس کے باوجود یہ فرض نہیں ہے، ہے سنت۔ احناف کے نزدیک جس پر زکوٰۃ ہے اس پر قربانی فرض ہے، واجب۔ اہل الحدیث کے ہاں یہ قربانی سنت ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول صحیح البخاری میں موجود ہے، ہی سنہ، قربانی سنت۔ آپ سے پوچھا گیا قربانی فرض ہے یا سنت ہے؟ فرما ظہر رسول اللہ والمسلمون، رسول اللہ قربانی کرتے تھے، صحابہ قربانی کرتے تھے، یہ سنت۔ تو سیدنا صدیق عمر کا چھوڑنا قربانی کبھی کبھی اس لیے کہ اس کو لوگ فرض نہ جانیں، یہ جائز عمل ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے ہاں تقوی، پرہیزگاری، للہیت تمہاری پہنچے، وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا جو نماز نہ پڑھے۔ قرآنی نص ہے، پہلی آیت سورۃ البقرہ کی پڑھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ فرماتا ہے متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ قربانی کا کہاں بھی ذکر آئے گا، نماز کا ذکر قربانی سے پہلے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری نماز اور میری قربانی۔ إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب جی نماز پڑھی اور قربانی کیجئے۔ پہلے نماز ہے پھر قربانی۔ اللہ کے ہاں تقوی پہنچے گا، پرہیزگاری،
یاد رکھیے جو عاجز و انکسار ہو متکبر نہ ہو وہ متقی ہے. اور اس پر بھی قرآنی نص قرآن پاک کے الفاظ فرما فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. فرمایا قربانی کے جانور جو ذبح کرتے ہیں وہ جان لے کہ ان کا معبود عبادت کے لائق ایک معبود ایک اللہ ہے، اسی کے لیے جھک جاؤ. اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو عاجزی انکساری اور تواضع رکھتے. متکبر انسان کبھی دوسروں کو حقیر جاننے والا، دوسروں کو عام جاننے والا اور خود اپنی بڑائی بیان کرنے والا شخص کبھی متقی نہیں. پھر ہمارے لیے یہ طریقہ یہ تو تھا آغاز قربانی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اور 4 چاند لگا دی کہ اللہ نے اس سنت کو پھر زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا. فرما وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اے ابراہیم تیرے انداز نے اس قربانی کو وہ جلا بخشی ہے کہ ہم اس کو قیامت تک زندہ رکھیں. ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام تے بیٹیاں دی قربانی تھی نا، بیٹوں کی بیٹے دے رہے تھے جانور کی. اب قربانی کو عروج مل رہا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جدوں اسا ابراہیم علیہ السلام بیٹا تھا فرمایا 86 سال بڑھا کے می کی عمر میں بیٹا نصیب ہویا. فرما بیٹا دیا. جب وہ تھوڑا سا چلنے پھرنے لگا، دوڑنے لگا اپنے باپ کے ساتھ، وہ محبت کا خاص دور ہوتا. جب 86 سال بڑھاپے میں ایک ہی بیٹا ملے پھر وہ چلنے پھرنے لگے تو بندوں کی امیدیں جو ہے بیٹے سے وابستہ ہوتی ہے کہ اب مانگا تھا بڑھاپے میں ملا، چلو کبھی تو کٹ جائیں گی، بچہ جوان ہو جائے گا. بندے کی محبت پیار. تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. اے میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام میں خواب اندر تو انہوں ذبح کر دیاں ویکھیا ہے، ذبح کیتا نہیں ذبح کر دیاں ویکھیا ہے. تو ان لٹایا اوپر میں چھری رکھی ہے خواب اندر. اے منو خواب آیا ہے میرے بیٹے دسو. بیٹے نے جواب کی دیتا ہے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر. اے ابا جی جو تو انہوں اللہ نے حکم دیتا ہے وہ کر گزرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہیا تو میں صبر کرنے والوں برداشت کرنے والوں میں سے ہوں گا. چھری میری گردن پہ رکھو. لیکن چاہا اللہ نے یہ کمال میرا نہیں ہے، میرے دل پر کنٹرول میرے رب کا ہے. اگر وہ چاہے گا مجھے استقلال بخشے گا، عظیمت بخشے گا، مجھے مضبوط رکھے گا. چھری کے ہیٹ ذبح ہونا لیٹنا مشکل امر ہے، لیکن اے میرے ابا میں وعدہ یہ کرتا ہوں کہ اگر میرے رب نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا. میرے لیے چھری تیار کرو، ذبح کرو. قرآن کے الفاظ فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. جب دونوں تیار ہو گئے، دونوں متی ہو گئے، دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں دی دل دی کیفیت حالت میں ویکھیے. ابراہیم ذبح کرنتے تیار، اسماعیل ذبح ہونتے تیار. فَلَمَّا أَسْلَمَا جدوں دونوں تیار ہو گئے، دونوں تیار ہو گئے، دونوں تیار ہو گئے. دوہاں دے ایمان اندر نیت اندر کوئی شک شبہ نہیں. فَلَمَّا أَسْلَمَا جدوں دوئیں تیار ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اپنے بیٹے نو نال لے لیا ہے، چھری نال لے لیے میدان منا اندر پہنچ گئے نے. بیٹے نو چلٹایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ جبین دے بل ماتھے دے بل اپنے بیٹے نو لٹایا ہے. لٹا کے اوپر چھری رکھی ہے. جدوں چھری رکھ کے ذبح کرن لگے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ
اسا آواز دیتی ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا تسا اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے تسی اپنے ایمان اندر امتحان اندر پورے اترے ہو ہے ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین اسین محسنین نو نیکی کرنے والیاں نو جزا دینے بدلہ دینے اسا ویکھو تواڈے سامنے ایک وفدینا ہو بذبح عظیم ایک اسا مینڈا بھیجی ہے تواڈی چھری دے ہیٹ آ کے چرخیا ہے یہ دوتے چھری چل گئی ہے تواڈا بیٹا زندہ سلامت موجود ہے اے ابراہیم اگلی بات سن لو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ یہ تواڈی عطا میں قیامت تک زندہ رکھاں گا جو اب بندہ کہے قربانی کی ضرورت نہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ رب کا وعدہ ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کسی منکر حدیث نے یہ بات کہی کہ قربانی صرف حجاج پر ہے حاجیوں پر ہے یہاں قربانی نہیں کسی منکر حدیث نے کہا کہ اس وقت کرونا کے حالات و واقعات ہیں بجائے قربانی کرنے کے جناب تم اس طرح کرو کہ کرونا فنڈ میں یہ پیسے ڈال دو تاکہ قربانی کے بجائے لوگوں کو غریبوں کو مستحقین کو جناب یہ امداد پہنچائے یاد رکھیے قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے قرآن کا یہ حکم ہے حدیث کا یہ حکم ہے امت کے اس پر اجماع و اتفاق ہے کوئی مسلمان صحیح العقیدہ دنیا میں اس کا مخالف اور انکاری نہیں ہے اگر کرونا فنڈ کے اندر یا کسی بھی غریب کے ساتھ اگر قربانی کے بجائے تعاون کر دیا جائے تو اتنا فائدہ میسر نہیں ہوتا جتنا فائدہ قربانی کرنے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے قربانی خریدنے والے قربانی پالنے والے قربانیاں بیچنے والے قربانیوں کو چارہ ڈالنے والے قربانیوں پر مزدوری کرنے والے جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرکوں پر لاد کے لے جانے والے قربانی پر مزدوری کرنے والے لوگ پھر منڈیوں میں بکنا مزدوروں کی مزدوری بننا پھر ان کا ذبح ہونا ذبح کرنے والوں کے گھروں میں سال کی محنت مزدوری کر کے پیسوں کا جمع کرنا پھر ہر غریب و امیر تک گوشت کا پہنچانا پھر ان کے چمڑوں کا بکنا مدارس میں آنا غربا یتام مساکین کے پاس قربانی کے چمڑوں کا پہنچنا پھر ان کا بکنا بک کے ان کا رنگنے کے بعد مختلف مصنوعات میں ان کو استعمال کرنا اور ان پر مزدوروں کو کام کرنا میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ غریب کو جانور دینے سے اتنا اس کے پیسے دینے سے فائدہ نہیں ہوگا جتنا قربانی رب کی راہ میں قربان کرنے سے لاکھوں غربا لاکھوں مساکین لاکھوں مزدور اس قربانی سے فائدہ اٹھا کے سال بھر کی روزی بنائیں گے تم اس اسلام کی شاعر کو مٹانا چاہتے ہو لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ قیامت آ سکتی ہے لیکن رب ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھے گا